اسکینڈینیویا میں رہنے والے وائکنگ کا یہ گروہ سمندر میں راستہ تلاش کرنے میں مہارت رکھتا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے آس پاس کے علاقوں میں حملہ کر کے ان پر قبضہ کر لیا اور لوٹ مار مچا دی تھی۔ کیونکہ ان کے پاس کھیتی باڑی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا تو یہ لوٹ مار کر کے اپنا گزارا کرتے، اور علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد جو ان سے بغاوت کرتا تو یہ اس کو بہت اذیتناک سزا دیتے، جن میں سے ایک بلڈ ایگل تھی، یعنی کہ خونی باز۔ اس سزا میں انسان کو الٹا لٹکا کر اس کی کمر درمیان میں سے کھول دی جاتی تاکہ اس کو پروں کی طرح بنایا جا سکے۔ وائکنگ دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنے والے نہیں تھے۔ یہ جب بھی کسی علاقے پر حملہ کرتے تو اپنے خدا اوڈن اور تھور کے نام پر بہت بے رحمی سے قتل عام کرتے۔ مختلف کتابوں میں ان کی بے رحمی اور ظالمانہ طور طریقوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس سزا کو دینے کی شروعات 867 میں ہوئی جب وائکنگ نے آج کے انگلینڈ پر حملہ کیا تو وہاں کے راجہ ایلا نے وائکنگ کے سردار ریگنار کو سانپوں سے بھرے گڑھے میں پھینک کر مار ڈالا۔ تقریباً 2 سال بعد ریگنار کا بیٹا، جو وقت کا ظالم ترین وائکنگ تھا، اس نے دوبارہ حملہ کر کے سب کو مار ڈالا اور راجہ ایلا کو قید کر لیا۔ اس نے ایلا کو مارا نہیں تاکہ اس کو دردناک سزا دے سکے اور دوسروں کے دلوں میں اس کا خوف بن جائے، اور پھر اس نے ایلا کو سب سے پہلے بلڈ ایگل کی سزا دی۔ آج بھی کچھ لوگ اس پر متفق نہیں ہیں کہ وائکنگ اس سزا کو دیتے تھے، کیونکہ سزا دینے کا طریقہ اتنا ڈراؤنا اور خطرناک تھا۔ اس سزا میں سب سے پہلے انسان کے ہاتھوں اور پیروں کو کس کر باندھ دیا جاتا تاکہ وہ جتنا بھی زور لگائے اس کا جسم ہل نہ سکے۔ سزا دینے والا گردن سے شروع ہو کر کمر کے اینڈ تک گہرا کٹ مارتا، پھر کلاڑی کی مدد سے اس کی پسلیوں کو کاٹ کر الگ کر دیا جاتا۔ انسان زندہ تو رہتا پر اس کے جسم کے اندرونی حصے سامنے دکھائی دینے لگ جاتے۔ اتنا شدید درد کے باوجود انسان مرتا اس لیے نہیں تھا کیونکہ اندرونی حصے کام کر رہے ہوتے تھے۔ درد کی وجہ سے جب انسان بے ہوش ہو جاتا تو اس پر نمک سے بھرا پانی پھینکا جاتا جس سے وہ درد سے کراتے ہوئے ہوش میں آ جاتا۔ جب انسان مر جاتا تو اس کی کاٹی ہوئی ہڈیوں اور کمر کے کاٹے ہوئے حصوں کو رسیوں سے باندھ کر ہوا میں لٹکا دیا جاتا، جس سے ایسے لگتا جیسے اس کے پر نکلے ہوئے ہوں۔ یہ سزا اس لیے دی جاتی تاکہ دشمن کے دل میں ان کا خوف بن جائے۔ یہ سزا 2 وجہوں سے دی جاتی، ایک تو وائکنگ جنگ کے راجہ اوڈن کو بلی دیتے تھے، اور دوسرا یہ سزا ان کو دی جاتی جو دھوکے باز اور غدار ہوتے۔ یہ سزا راجہ ایلا کے علاوہ انگلینڈ کے راجہ ایڈمنڈ، ناروے کے راجہ بیٹا اور ایسے ہی 2 اور لوگوں کو دی گئی۔ ان سب کو سزا دینے والا وائکنگ کا راجہ ایوار ہی تھا۔ اگر یہ سزا کسی کی طرف سے اڑائی گئی افواہ بھی ہو تب بھی اس کا اتنا خوف تھا کہ وائکنگ جس علاقے پر حملہ کرتے تو پورا گاؤں ان کے خوف سے ہی خالی ہو جاتا۔ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ آپ کی زبان جو چھوٹی سی نظر آتی ہے اصل میں بہت لمبی ہوتی ہے۔ آپ کے گلے کے نیچے تک جانے والی زبان کی لمبائی تقریباً 15 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ اس لمبائی کا استعمال کیا جاتا تھا کولمبین نیکٹائی نامی سزا میں۔ یہ سزا کولمبیا میں سول وار کے مجرموں کو دی جاتی۔ یہ سزا اتنی خطرناک ہوتی کہ لاش کو دیکھنے پر دل خوف میں مبتلا ہو جاتا۔ اس سزا میں مجرم کے گلے میں کٹ مار کر اس کی زبان کو باہر نکال لیا جاتا۔ سانس نہ مل پانے کی وجہ سے وہ انسان تڑپ تڑپ کر مر جاتا۔ یہ درختوں کی سب سے تیز اگنے والی اقسام ہے۔ بانس ایک دن میں 20 سے 40 انچ تک اگ جاتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں چائنیز اپنے دشمنوں کو سزا دینے کے لیے اسی بانس کا استعمال کرتے تھے۔ اس میں سزا پانے والوں کو زمین سے تھوڑا اگے بانسوں پر لٹا دیا جاتا۔ کچھ دن میں یہ نوکیلی بانس اس انسان کے جسم میں سے گزرتی ہوئی اوپر نکل جاتی تھی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سزا ناممکن ہے، پر ریسرچر کی ایک ٹیم نے ایک ڈمی کو اگنے شروع ہوئے بانسوں پر لٹا کر اس کو صحیح ثابت کر دیا۔ برازنبول یعنی کہ گرہیتا بیل۔ گریس میں ایک زمانے میں مجرموں کو بہت خوفناک سزا دی جاتی تھی، جس میں میٹل سے بنا بہت بڑا بیل ہوتا جو اندر سے خالی ہوتا تھا۔ اس کی کمر پر ایک کھڑکی ہوتی تھی جس میں سے مجرم کو اس بیل کے پیٹ میں ڈالا جاتا اور کھڑکی کو بند کر دیا جاتا۔ کھڑکی کے بند کرتے ساتھ ہی اس کے نیچے آگ جلا دی جاتی جس سے اندر کی گرمی 700 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتی تھی۔ جیسے جیسے میٹل گرم ہوتا تو مجرم خوفناک آوازیں نکالتا۔ یہ آوازیں بیل کے ناک کے سوراخوں میں سے بہت خوفناک طریقے سے سنائی دیتی تھیں۔
دیکھنے پر ایسا محسوس ہوتا جیسے بیل گرج رہا ہو، اور جسم جلنے کی وجہ سے دھواں جو بیل کی ناک میں سے نکلتا وہ دیکھنے والوں کے لیے اور بھی خوفناک منظر ہوتا، پر پھر بھی لوگ یہ سزا دیکھنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں جمع ہوتے۔ یہ سزا پرچے میں دی جاتی تھی۔ یہ سزا بہت عجیب اور خوفناک ہے، جس کو دیکھنے والے بھی اکثر اوقات بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اس سزا میں مجرم کو کشتی کے ساتھ اس طرح باندھا جاتا کہ اس کے ہاتھ اور پیر باہر نکلے ہوتے تھے، اور اوپر سے ایک اور بورڈ دے کر ڈھک دیا جاتا۔ یہ سزا دینے سے پہلے مجرم کو بہت زیادہ مقدار میں دودھ اور شہد کھلایا جاتا، جس وجہ سے اس کو پیچس لگ جاتے۔ پھر اس کو اس بوٹ میں باندھ کر اوپر سے دوسری بورڈ دے کر چھوڑ دیا جاتا۔ زیادہ پیچس بورڈ میں ہونے کی وجہ سے کچھ دنوں میں اس میں کیڑے بن جاتے جو اس انسان کے جسم کو کھانا شروع کر دیتے۔ کچھ دن بعد بورڈ کو ہٹایا جاتا۔ اگر انسان زندہ ہوتا تو اس پر شہد ڈال کر اور کیڑے ڈالے جاتے۔ کیڑوں کے کھانے کی وجہ سے اس کی آہستہ آہستہ پر دردناک موت ہو جاتی۔ یہ پروسیس کچھ دن چلتا۔ ایک فوجی تو 17 دن تک یہ درد سہتا رہا، پر آخر کار اس کی موت ہو گئی۔